الحمدللہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنۃ قدیم و حدیثا والصلاۃ والسلام علی نبیہ و رسولہ و صحابہ الذین ساروا فی نصرۃ دینہ سیرا حثیثا اما بعد قال اللہ عز وجل من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم مثل الجسد الواحد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایچ ایف اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے بندہ نچیزن فارس صدیق ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے کرنٹ ایشو کے حوالے سے اس بات کی وضاحت بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح حالیہ ہمارے ملک پاکستان ہی میں سیلاب کی وجہ سے کس قدر تباہی اور بربادی ہمارے ملک پاکستان میں ہو رہی ہے، اور یقیناً ان لمحات میں جہاں پر ہمیں سب سے زیادہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، وہیں پر ہمیں انسان ہونے کے ناطے اور بالخصوص ایک مسلمان ہونے کے ناطے اپنے بھائیوں کی مدد کی بھی نہایت کوشش کرنی چاہیے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس بات کو واضح فرمایا ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا کہ اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو یوں واضح کیا ہے کہ مومنین کی آپس میں مثال ایک جسم کی مانند ہے۔ مومن آپس میں محبت میں، رحم دلی میں، شفقت میں ایک جسم کی مانند ہوا کرتے ہیں۔ جس طرح کہ اگر جسم کے کسی عضو پر کوئی زخم آ جائے، کوئی چوٹ لگ جائے، تو اس کی شدت اور اس کی تکلیف اور اس کا درد پورے کا پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ لیکن آئیے آج ہمیں یہ سوچنا ہوگا، جس طرح کہ آپ ہماری سکرین پر یہ دردناک مناظر، کچھ جھلکیاں سیلاب متاثرین کی دیکھ رہے ہیں، تو میرے محترم بھائیوں، کیا یہ جھلکیاں دیکھنے کے بعد، یہ مناظر دیکھنے کے بعد میرے اور آپ کے دل میں ان اپنے بھائیوں کے متعلق رحم اور شفقت اور کیا نرم دلی واقعہ ہوئی یا کہ نہیں؟ اگر تو ہم اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ ان کی تکلیف کو، ان کے درد کو اپنا درد تسلیم کر رہے ہیں، تو یقیناً پھر ہمیں اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ ابھی ہمارے اندر احساس اور ہمدردی موجود ہے۔ لیکن اگر ہم ان کی پریشانی کو محسوس نہیں کر رہے اور ان کی پریشانی کو دیکھنے کے بعد ہم بھی بے چین نہیں ہیں، تو میرے محترم بھائیوں پر اس بات کو جان لیجئے کہ یقیناً ہمارے دل پتھر نہیں بلکہ مردہ ہو چکے ہیں، کیونکہ پتھروں سے بھی پانی بہہ پڑتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یقیناً ان حالات میں ان ہمارے بھائیوں کی امیدیں اور ان کے عزائم صرف اور صرف ہمارے ساتھ وابستہ ہیں، ہمارے ساتھ منسلک ہیں، اور ان کی یہ خواہش ہے اور ان کی نظریں صرف اور صرف میرے محترم بھائیوں میری اور آپ کی راہیں تک رہی ہیں، اور انہیں موجودہ اقتدار اعلیٰ اور حکام بالا اور بالخصوص ہمارے حکمرانوں سے میرے محترم بھائیوں کوئی بھی امیدیں وابستہ نہیں ہیں۔ اور آئیے دیکھیے، اسی اخوت، اسی بھائی چارے، اسی ہمدردی کے رشتے کو مد نظر رکھتے ہوئے علامہ اقبال نے بھی اس بات کو کچھ یوں واضح کیا تھا کہ اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے جو کانٹا کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیرو جواں بے تاب ہو جائے۔ میرے محترم بھائیوں، آج میں اور آپ یہ منظر دیکھیں، کیا ان کے ان تکلیف دہ ایام میں میں اور آپ ان کی تکلیف کو کیسے محسوس کر رہے ہیں؟ اور اگر ہم ان کی تکلیف کو محسوس کر رہے ہیں تو آئیے مل جل کر ہم کیوں نہ ان کی تکالیف کو پرے کرنے کی کوشش کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو مد نظر رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے کسی مسلمان بھائی کی کسی مصیبت، کسی پریشانی کو دور کر دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کی قیامت کے دن آنے والی پریشانیاں اور مصیبتوں میں سے ایک مصیبت کو اللہ رب العزت دور کر دیتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، آئیے ہم سب مل کر ان سیلاب متاثرین کے ساتھ جس حد تک ہو سکے ہم مالی تعاون ان کے ساتھ کریں،
اور جس حد تک ہو سکے ہم ان کے لیے سامان مہیا کریں تاکہ اللہ رب العزت انہیں اس وبا سے نجات عطا فرمائیں اور اللہ رب العزت ہمیں بھی اس طرح کی تمام قدرتی آفات سے محفوظ و ممنون فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔